محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آغاز کلام ہے اللہ رب العزت بزرگ و برتر کے بزرگ و برتر ترین نام کے ساتھ۔ میرا پروردگار جو ان دونوں جہانوں کا خالق مالک رازق ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، حیات و موت کا مالک وہ ہے، جنگلوں پہاڑوں کا زمینوں کا سیاروں کا کہکشاؤں کا برس کے کائنات میں جتنی شے جو بنی ہوئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جو خلق کی گئی ہے، ان سب کا اگر کوئی بنانے والا خالق ہے تو وہ میرا پروردگار ہے۔ یعنی کہ کائنات کی کوئی بھی شے اپنے آپ نہیں بنی، وہ بناتے گرا۔ جیسے سائنس آج ثابت کرتی ہے نا کہ ایک پہلے چھوٹا سا پارٹیکل چھوٹا سا سیل پیدا ہوا اور اس کے بعد مزید اس میں جمع ہوتے گئے اور اس طرح کائنات کی مختلف چیزیں، کائنات کی مختلف خلقت وجود میں آئی۔ لیکن قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ پروردگار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قدیم ہے، وہ کب سے ہے یہ کسی بشر کو معلوم نہیں ہے، اور وہ کب تک رہے گا یہ سوائے اس کی ذات کے کوئی جانتا نہیں۔ تو یہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنا کے بنی نوع انسان کے اوپر ایسا احسان عظیم کیا ہے کہ پروردگار رب العزت کے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، بس تم اس کے رازوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کا آخر بنانے والے کا مقصد کیا تھا، اور جب تم اس مقصد کو پالو تو اپنے پروردگار کے حضور شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا سورہ رحمان میں کہ یہ آلاء ربکما تکذبان، کہ اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں کہ اگر شمار کرنے بیٹھو۔ میرے دوسرے امام حسن علیہ السلام میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا انسان کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اگر تم پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تمہارا بس نہیں چلے گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے وجود میں موجود چھوٹی سی چیز جس پر تم اٹھتے بیٹھتے توجہ نہیں دیتے، یعنی کہ تمہاری سانسیں، دیکھیں نا یہ ہماری عادت ہے، ہماری خلقت کی عادت ہے، ہماری خلقت کی فطرت ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے نیند میں، جاگنے میں، سونے میں ہر وقت سانس لیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی سانس لیتے ہیں، لیکن ہمیں سانس لینے کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہماری خلقت کی فطرت میں شامل ہے۔ ہماری آنکھوں کو جھپکانا، پلکوں کا بلنکنگ کرنا، جھپکانا اٹھانا، یہ ہماری خلقت کی فطرت میں شامل ہے، تو ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ لیکن پوچھے ذرا ان لوگوں سے جو بینائی جیسی نعمت سے محروم اور آنکھوں کو جھپکا نہیں سکتے، پوچھیں ان لوگوں سے جنہیں سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جب وہ کھینچ کے سانس لیتے ہیں تب انہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے چونکہ یہ ایک نارمل بات ہے، تو میرے امام نے کہا کہ تم صرف سانس کو ہی اگر دیکھو کہ جب جسم سے باہر نکلتی ہے تو ساری آلائشیں، گندگی، جسم کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو تمہارے جسم میں گندگی کو پنپاتے ہیں، جو گندگی کو پیدا کرتے ہیں، ان کو لے کر زہریلی گیسوں کو لے کے باہر نکلتی ہے، اور جب اندر جاتی ہے تو صاف ستھری ہوا کو، تمہاری زندگی کی ضامن ہوا کو یعنی آکسیجن کو لے کے اندر جاتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اندر جا رہی ہے تو منفرد حیات ہے، اور باہر نکل رہی ہے تو منفرد حیات ہے۔ تو اگر ہر سانس کے ساتھ پروردگار کا شکر ادا کرنا شروع کرو تو بتاؤ کہ باقی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آپ ایک مرتبہ جی سلامت اور پھر جب بنی نوع انسان کو خلق کیا تو عقل جیسی بڑی نعمت، ہم پہلی مجلس سے پڑھ رہے ہیں اور اس لیے پڑھ رہے ہیں بار بار کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی کہ چاہے تھوڑی سی بھی آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس کا استعمال کرنا آتا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے مجھے صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے لیے میری عقل کو اتنا علم عطا کیا، پھر مجھے اختیار دے دیا کہ میں صحیح راہ کو چنوں۔ پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ضامن ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کا، لیکن مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اب یہ نہیں کہ دنیاوی ہی چیزیں مانگتے رہے ہر وقت پروردگار سے کہ یا اللہ اولاد دے دے، پیسہ دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، میرے بچوں کا یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ بے شک یہ سب مانگنے کا بھی
پروردگار سے نہیں مانگیں گے جس کے پاس خزانے کھلے ہوئے ہیں، جس کے پاس کائنات کی ہر چیز وہ ہے جو کہ قبول کرنے والا ہے. لیکن مومنات گرامی سب سے زیادہ جس دعا کے مانگنے کا حکم ہے وہ یہ دعا کے مانگنے کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار جو سیدھی راہ تو نے بنا دی ہے، پیدا کر دی ہے، اس پر مجھے قائم رکھ. ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے مسلکوں کے مترجم ترجمہ کرتے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا، یعنی اب تک آپ کو 1400 سال سے سیدھی راہ کا ہی پتہ نہیں کہ آپ کی کون سی ہے، لیکن خوشا نصیب ہمارے کہ پروردگار نے اس در سے متمسک کر دیا کہ جنہوں نے سیدھی راہ دکھا دی کہ یہ صراط مستقیم ہے. جی السلام ایک نہیں بلکہ 14 نے آ کر بتا دیا کہ دیکھو پروردگار سیدھی راہ بنا چکا ہے، پیدا کر چکا ہے، دکھا چکا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس سیدھی راہ کو تلاش کرو. اسی لیے ہم پہلی مجلس سے جو سرنامہ کلام اپنی ہم مجلس کو بناتے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ پروردگار کی طرف ایمان لانے والوں تم متقی ہو جاؤ اور پھر جو وسیلہ جو راہ وہ بنا چکا ہے اس کو تلاش کرو، اور اس راہ کو تلاش کرنے کے بعد اس راہ میں پروردگار کی تم جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیں چھوٹی سی آیت میں پروردگار نے پوری زندگی کا لائحہ عمل اسٹریٹجی بتا دی کہ تم ایمان لا چکے ہو تو پھر تم متقی ہو جاؤ، یعنی پروردگار نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ اور جس کا حکم دیا ہے اسے اختیار کرو، یعنی برائی سے پرہیز کرو اور اچھائی اختیار کرو. پھر پروردگار جو وسیلہ، جو راہ، جو صراط مستقیم بنا چکا ہے، بتا چکا ہے، دکھا چکا ہے، اسے تلاش کرو، اور جب اس راہ کو تلاش کر چکو تو اس راہ پہ چل کر اللہ کی راہ میں نہ صرف بالسیف بلکہ زبان کا، نفس کا، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، ورث کے ہر چیز کا جہاد. مومنا جہاد مطلب جد و جہد کرو صحیح راہ کو پانے کے لیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو دیکھیں تو موضوع ہمارے اشرے کا مومنان یہ فلسفہ غیبت و ظہور امام عصر و زمان اور انسانی نفسیات. ہم پہلی مجلس سے پہلی مجلس سے بیان کر رہے ہیں کہ وسیلہ پروردگار بنا چکا ہے، تلاش ہمیں کرنا ہے، اور تلاش کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 14 کے 14 نظر آتے ہیں. دیکھیں نا، ہمیں پہلا ممبر سلونی سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سلونی سلونی قبل اب تفتنونی، کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو. ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ میں تم میں نہ رہوں. مولا نے یہ نہیں کہا تھا، مولا نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو میں تمہارے ہاتھوں سے باہر چلا جاؤں، تمہارے سامنے سے ہٹ جاؤں، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. اور جب کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے جاتے ہیں، رسی کو تھام کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو آخری ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہ ہم تمہارے اعمال سے بے خبر ہیں اور نہ ہی تمہاری طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے ہیں. خوبصورت جملہ ہے میرے امام زمانہ. گویا ہر مومن، ہر امام کا جانے والا جو کچھ صبح سے شام تک کر رہا ہے، میرا امام اس پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے بالخصوص شب جمعہ، کیونکہ شب جمعہ سے شب ہفتہ یعنی کہ جمعے کا پورا دن گزار کے آج جمعہ ہے، ویسے ہی میرے امام کی ذات سے منسلک ہے آج کا دن. تو یہ پورا وقت چونکہ میرے امام کی ذات سے، ہر دن 2 یا 3 ائمہ معصومین کی ذات سے منسلک ہے. تو یہ جمعے کا دن شب جمعہ سے لے کے اور آج کی رات تک جو بالخصوص مختص ہے یہ دن، وہ میرے امام کی ذات کے لیے ہے. اسے مومنات گرامی آج کے دن جتنا میرے امام زمانہ سے توسل کر سکیں، جتنا ان سے متمسک ہو سکیں، جتنا ان کا قرب حاصل کر سکیں تو کم ہے. آپ دیکھیں اکثر روز جمعہ کے آگے مبارک لکھا ہوتا ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ کامیابی کی طرف دوڑ پڑو،
گویا آج کے دن ایک درود بھی گویا ایسا ہے کہ آپ نے 1000 درود پڑھ لیے. جی سلامت امام نے کہا آج کے دن کی عبادت کا ثواب اتنا ہے گویا تم نے 1000 سال عبادت کر لی ہو. آج کے دن ایک آیت قرآنی پڑھنا ایسا ہے گویا تم نے 7 قرآن زبانی پڑھے ہوں بغیر دیکھے ہوئے. ذرا تصور کیجئے. لیکن یہ بھی بتا دیں خاص طور سے جاننے والوں کے لیے، امام کے ماننے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے، کہ جتنا آج کے دن کا ثواب ہے اس سے دوہرا آج کے دن کا عذاب بھی ہے. گویا آج کے دن تم نے کوئی بھی ایسا عمل سر انجام دیا جو میرے وقت کے امام کو ناگوار گزرا. ہم آپ کو مثال دیں گے چھوٹی سی. سورہ نوح میں پروردگار بیان کرتا ہے آیت میں کہ آنے والا آ کے بیٹھا رسول کے قریب، رسول کے قریب، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. اس کے قریب ایک شخص آ کے بیٹھا، خطبہ دے رہا تھا میرے رسول، اور اس نے بیچ میں بات کو کاٹ کے یعنی انٹرپٹ کر کے، ناگوار ہمیں بھی گزرتا ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، بات کو کاٹ کے کہا کہ پہلے میری بات کا جواب دیں. رسول ایک لمحے کو خاموش ہوئے، اپنی بات دوبارہ شروع کی. اس نے پھر گھٹنا ہلا کے کہا پہلے میری بات کا جواب دیں. جب 2 مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا تھوڑا سا، اور ایک نظر اس کی طرف ناگواری کی ڈالی، فوراً جبریل میں آیت لے کر نازل ہو گئے. بخدا بڑے سخت الفاظ ہیں، ہم رسول کی ذات کو تصور کریں، لیکن سورہ نوح میں پروردگار کہتا ہے کہ آنے والا سائل تمہارے پاس سوال لے کر آیا اور تم ناگواری کا مظاہرہ کر رہے ہو. اے رسول ایسا نہ ہو کہ آپ کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں. تصور کریں، جا کے دیکھ لیجیے گا سورہ نوح میں آیت موجود ہے کہ اتنا سا بھی. تو جب رسول کی پروردگار سرزنش کر رہا ہے کہ آنے والا سائل جو تم سے سوال کا جواب مانگ رہا ہے اس کی طرف ناگواری سے بھی نہ دیکھو، تو سوچیں پھر ہم جیسے گناہگار، ہماری بخشش ہے آج کے دن کی بالخصوص کہ جہاں کہا تمہارا ثواب ایک درود پڑھو تو گویا 1000 درود کے برابر ہے. کہ ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کر دیں نئے سننے والوں کے لیے کہ درود جو ہے مومنات گرامیہ زاداران امام، یہ روز الست آپ کا کیا ہوا میثاق، وعدہ اور عہد ہے پروردگار سے کہ پروردگار تیری وحدانیت کا اقرار ہے، تیرے رسول کی نبوت کا اقرار ہے، رسول کے ولی وسیع اور تیرے ولی علی کی ولایت کا اقرار ہے، اور اس کے بعد ان کے 11 بیٹوں کی امامت کا اقرار ہے. یہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو صرف یہ دعا نہیں ہے، یہ اس عہد کا، وعدے کا کی تجدید ہے بار بار جو ہم کرتے ہیں. تو مومنات آج کے دن، بلکہ ہم کہیں کوئی دن ایسا نہ ہو کہ کل شب جمعہ جب ہمارے اعمال میرے امام کے حضور گئے ہوں تو کوئی ہمارا عمل، کوئی ہماری بات، کوئی بھی ہماری ایسی چیز میرے وقت کے امام کو تکلیف نہ پہنچائے کہ وہ امام جو تنہا اور سفر میں ہے اور اپنی ظہور کے انتظار میں ہے، وہ یہ کہے کہ میرے چاہنے والے تو مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں بنسبت اس کے کہ میرے ظہور کی دعا مانگ کے میرا قرب اختیار کریں. یہ تو اپنے اعمال کے ذریعے مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. پروردگار اپنے کلام پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پروردگار تم سب کو پکارے جانے والے دن تمہارے اماموں کے ساتھ بلائے گا. تو دیکھیں ہمارے پاس تو ایک نہیں 14 کے 14 موجود ہیں. کہیں رسول خدا کے پیچھے لگے ہوں گے تو کہیں علی ولی کے پیچھے لگے ہوں گے، تو خواتین میری بیوی کا دامن تھام لیں گی آگے بڑھ کر. تو ایک لمبی قطار ہوگی جو ہر امام کے پیچھے ہوگی. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہر امام جس کے پیچھے ہوگا وہ ہمارے زمانے کا امام. ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات کیونکہ خاتم سے لے کے قائم سے پہلے تک میرا 11واں امام اگر کسی کی نیابت میں ہونے کی دعا مانگتا رہا ہے تو وہ میرا امام آخر الزمان ہے. رسول نے کہا میری نسل سے میرے 12 ہادی جس کو بھی تھام لو تو
صراط مستقیم پر چلتے ہوئے راہ نجات کو پالو گے. اور ہر امام، خاص طور سے میرے چھٹے امام سے روایات ملتی ہیں کہ میرا چھٹے امام نماز شب کی دعاؤں میں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ کاش اے میرے آخری وقت کے امام میں آپ کا زمانہ پا لیتا اور آپ کے انصاروں میں شامل ہو جاتا. یعنی جو جد ہے وہ اپنے پوتے کی نیابت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے. تو یہ دعائیں اماموں نے کیوں بتائیں؟ عزاداران امام حسین یہ ہمارے لیے بتائی ہیں کہ جب وقت کا امام پکارتا ہے تو اس وقت امام کے ماننے والوں کا یہ فرض ہو جاتا ہے، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ امام کی نیابت کے لیے جائیں. اور ہم بار بار کہتے آئے، کئی سالوں سے کہتے آئے کہ ظہور امام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ تیار نہیں ہوں. کہ میرے مولا علی نے سلونی کے ممبر پہ جب بیٹھا تھا اس سے پہلے کہتا رہا تھا جب حق نہیں ملا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس ممبر کی، لیکن بخدا اس ممبر کو علی کی ضرورت ہے، ممبر کے سننے والوں کو علی کی ضرورت ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں علی نہیں چاہیے اپنے امام اپنے خلیفہ کے طور پہ تو علی کو کوئی ضرورت نہیں، علی گوشہ نشینی میں جائے گا، لیکن باخدا ظالم کو ظالم کہے گا اور عدل کو اختیار کرے گا. مولا نے کہا اگر تمہیں میرے عدل سے مسئلہ ہے تو علی پہلے 25 سال گوشہ نشینی میں جا چکا ہے، اگر اس ممبر پہ بیٹھے گا تو عدل کے ساتھ بیٹھے گا ورنہ نہیں بیٹھے گا. یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں. تو مولا نے کیا کہہ دیا کہ سب سے زیادہ عدل اپنے چاہنے والوں کا کروں گا کہ اگر تم مجھے امام مانتے ہو تو پھر امام کی بھی ماننی پڑے گی، صرف امام کو ماننا نہیں پڑے گا. مومن ہوتا کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. دیکھیں بڑا باریک سا کہتے ہیں نا فائن لائن ڈفرنس ہے کہ کو ماننے میں، اللہ کو ماننے میں سب مانتے ہیں، شیطان بھی مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اس کی راندہ درگاہ ہے. تو پروردگار ہمیں محفوظ و معمون رکھے شیطان کے راہ پر چلنے سے اور ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ وسیلہ دکھا دے جو راہ نجات پر چلاتا ہوا ہمیں ہمارے وقت کے امام سے ملا دے. مولا دیا ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کی آواز بلند نعرہ الصلوات. تو بس جب اس رسی کو پکڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو مومنات آج وہ تاریخ ہے 7 صفر المظفر کہ جب اسی کڑی کی 7ویں امامت کی ولادت کرتے ہیں. میرا 7واں امام موسی کاظم علیہ السلام. میرے اس امام کے ساتھ ایک بات یہ ہے، بڑا سخت لفظ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، کہ میرے امام کی ولادت ایسے مہینے میں ہے کہ جب علی کی بیٹیاں قید و بند کی مصیبتیں کاٹتی ہیں، اور میرے امام کی شہادت ایک ایسے مہینے میں ہے جو مہینہ مستقل ولادتوں کا مہینہ ہے جب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو نہ اس امام کی ولادت ہم صحیح طور پہ خوشیاں منا سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، نہ جشن منا سکتے ہیں، اور نہ امام کی شہادت جب جشن منائے جا رہے ہوتے ہیں تو امام کی شہادت کو رو سکتے ہیں. تو مومنات 7 صفر المظفر 128 ہجری میری امام کی ولادت پر آپ وطن جناب حمیدہ خاتون جو حبشہ سے آئی تھیں، مطلب عربی نہیں تھے، امام جعفر صادق کی زوجہ، اور آپ ابا کے مقام پہ پیدا ہوئے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابا، اب بھی وہ مقام موجود ہے اور امام جعفر صادق کا گھر بھی وہاں موجود ہے. آپ اس مقام پر پیدا ہوئے اور جب یہ شہزادہ پیدا ہوا ہے تو میرے امام کے لیے ایک لقب استعمال کیا جاتا ہے باب الحوائج. جب ہم پورا اہل بیت کا تذکرہ اور پورا ان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو صرف 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے باب الحوائج کا لفظ استعمال ہوا ہے، لقب استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ نہ مولا علی کے لیے نہ مولا حسین کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. سب سے پہلا باب الحوائج میرے مولا عباس کے لیے سب سے پہلا. کیوں؟
کیونکہ پورے سفر میں مدینے سے کربلا جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہوتی تھی تو عباس کو بلاتا تھا. اسی لیے میرے مولا عباس کی حاضری, کیونکہ جب عباس کو کوئی بلاتا تھا تو میرا مولا پکار کے کہتا تھا عباس حاضر ہے. اس لیے میرے مولا عباس کی حاضری دی جاتی ہے. مولا کہتا تھا عباس حاضر ہے. اور باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجتوں کو بڑھ لانے والا تھا. مولا حسین نے پورا اختیار دے دیا تھا اپنے بھائی عباس. جی السلام اور دوسرا جو لقب استعمال ہوا وہ سب سے صغیر شہید کی کربلا کے لیے, شہزادہ علی اصغر عبداللہ علی اصغر کے لیے باب الحوائج. میں کہوں مولا سن ہی 6 مہینے کا ہے, حیات ہی 6 مہینے کی ہے, ایسا آخر اس صغیر شہید نے کیا کر دیا کہ نام کا واسطہ دے کے کہا باب الحوائج ہے, در کھل جاتا ہے دعاؤں کا. علی اصغر کا توسل دے کے, واسطہ دے کے کون سی نعمت نہیں مل جاتی. اگر حسین کو واسطہ دے دو علی اصغر کا, عباس کو واسطہ دے دو علی اصغر کا, تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور پھر تیسرا نام, تیسرا لقب اگر 12 اماموں میں کسی ایک امام کا ہے تو وہ میرے مولا امام موسیٰ اعظم. اور آپ کی تسبیح آج کے دن بھی پڑھیے اور شہادت کے دن بھی, یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ادرکنی, یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی. یہ پڑھ کے مولا سے مدد مانگیے, ہاتھ پھیلا دیجئے مولا کے در پہ کہ پروردگار مولا کے توسط سے. تو آخر باب الحوائج کہاں کیوں جاتا ہے میرے مولا کی؟ تاریخ لکھتی ہے 14 ستارے سے نقل کریں گی, جب شہزادہ پیدا ہوا تو ایک صحابی امام جعفر صادق جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے امام سے. شہزادے سب سے چھوٹے تھے, 3 بڑے بیٹے تھے, سب سے چھوٹا شہزادہ یہ جب متولد ہوا تو لوگ مبارکباد کے لیے آ رہے تھے. ایک صحابی مولا کے تشریف لائے مبارکباد کے لیے. دیکھتے ہیں کہ امام اپنے 9 مولود کے ساتھ کمرے میں تنہا ہے اور گہوارے میں شہزادہ رہتا ہے. اب جب پردے کے پیچھے سے صحابی نے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق انتہائی فصیح و بلیغ عربی و فارسی زبان میں 9 مولود سے کلام کرتے. انتہائی فصیح و بلیغ. آپ سوچیں کہ 9 مولود ہے, چند دن کا بچہ ہے. تو صحابی کو ایک لمحے کو ہنسی آ گئی, مسکرا دیے کہ مولا یہ تو ابھی اتنا چھوٹا بچہ ہے. اندر آگے کہا کہ مولا اتنا چھوٹا بچہ ہے اور آپ اتنی فصیح و بلیغ عربی میں شہزادے سے کلام کر رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ زبان سمجھ میں نہیں رہا ہے. بس یہ میرے مولا نے امام جعفر صادق نے سنا تو مسکرا دیے, کہا کہ تم اسے عام بچہ سمجھتے ہو. سنو اے میرے صحابی, یہ بچہ وہ ہے جو میرے بعد حجت خدا ہے. یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے, میں اس کی بات کا جواب دے رہا ہوں, میں اس سے کلام نہیں کر رہا, یہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. صحابی نے ایک لمحے کو شہزادے کی, چند دن کے شہزادے کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمحے کو کہا السلام علیکہ یا ابن جعفر, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بس واپس جو جواب آیا وہ اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ صحابی کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے, یعنی شہزادے نے جو جواب دیا اس میں اس صحابی کی 7 نسلوں کو بیان کر دیا. فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. صحابی نے کہا میں حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا چند دنوں کا شہزادہ, چند دنوں کا. امام نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, حجت خدا ہے. بس یہ شہزادہ تھوڑا سا بڑا ہوا. وہی صحابی ایک دن امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. امام سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے بعد حجت خدا کون ہے, ہمارا امام کون ہے؟ اس میرے امام نے کہا کہ ابھی جو بچہ اندر داخل ہو سمجھ جانا وہی بعد میں میرے بعد میرا نائب ہے. اس صحابی نے دیکھا کہ پردہ اٹھا اور ایک 3 سے 4 سال کا بچہ ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا. اور جب اندر داخل ہو اپنے بابا کو سلام کیا, اس کے بعد بکری کے بچے کو نیچے رکھ دیا اور کہا کہ چل میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ خدائے واحد کو سجدہ کر. بس ابھی یہ کہنا تھا کہ وہ چند دنوں کا بکری کا بچہ سجدہ خدا میں جھک گیا. فوراً اپنی پیشانی سجدہ خدا میں زمین پر رکھ دی. جب صحابی نے یہ دیکھا تو کہا کہ اچھا شہزادے ذرا اس بکری کے بچے سے یہ تو کہیے کہ بحکم خدا تو مر جا. تو میرے مولا نے جواب دیا کہ بھائی ہو تجھ پر کیا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے, جو مجھے ایسا کرنے کا کہہ رہا ہے.
زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاں چونکہ میں اس کا امام ہوں اس لیے میں جو اسے حکم دوں گا کہ خدا کی وحدانیت کو بجا لائے, خدا کی عبادت کو بجا لائے, تو یہ خدا کی عبادت کو بجا لائے. ٹھیک ہے مومنات گرامی, حجت خدا گہوارے سے حجت خدا ہے. اس کے بعد جب امام امامت کے درجے پر فائز ہو گئے, بڑا واقعہ پیارا آپ کے آگے بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے مسائل کو ہم بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہے, اور جب جنگل میں جاتے ہوئے امام آگے تھے اور ان کے پیچھے ان کے ایک صحابی تھے. بس چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اس صحابی کی نظر ایک بھیڑیے پر پڑی. بعض جگہ شیر ہے اور بعض جگہ بھیڑیا ہے. اس بھیڑیے پر صحابی کی نظر پڑی کہ وہ بھیڑیا دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب یہ صحابی اتنا گھبرایا, دیکھیں ایمان کمزور تھا نا, اتنا گھبرایا کہ امام کو تنہا چھوڑ کر خود بھاگ کر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گیا. یہ بھیڑیا کہیں امام کو اور مجھے نقصان نہ پہنچائے, اور ایمان کمزور تھا تو سوچ لگا بے شک ان پر حملہ کر دیں, مجھے نقصان نہ پہنچائے. بس یہ چٹان کے پیچھے سے چھپ کے دیکھنے لگا. اب اس نے کیا دیکھا کہ وہ بھیڑیا آ کر امام کے گھوڑے کے آگے رکا اور اپنے آگے کی دونوں دستیوں کو اٹھا کے اس گھوڑے کے گھٹنوں پر رکھ دیا, اور گھٹنوں پر رکھ کر اپنی زبان میں امام سے کچھ کلام کرنے لگا. اب یہ دیکھ رہا ہے چٹان کے پیچھے سے کہ امام جھک جھک کے اس سے کچھ کہہ رہے ہیں, جھک جھک کے کچھ کہہ رہے ہیں, اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ امام پر حملہ کرے اور میں پھر باہر نکل کر اس کو تیر ماروں. اس نے اپنا تیر کمان بالکل جو ہے وہ سیٹ کر لیا تھا کہ میں اس کو دور سے تیر ماروں گا اگر اس نے امام پر حملہ کیا. بس اس نے دیکھا کچھ دیر وہ بھیڑیا امام موسیٰ کاظم سے کلام کرتا رہا, اور اس کے بعد وہ بھیڑیا اپنی ایک راہ کو چل دیا. بس یہ صحابی بھاگ کر امام کی طرف آئے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیا اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے, اور یہاں امام گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین کہہ رہے. تو یہ آ کے صحابی امام سے پوچھتا ہے کہ یہاں امام مجھے تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آخر اس خونخوار درندے نے آپ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو امام نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر خونخوار درندے پر اہل بیت کا گوشت اور خون حرام ہے. یعنی دیکھیں درندے بھی اہل بیت کی عظمت کو پہچانتے ہیں, نہ پہچانا تو انسانوں نے نہ پہچانا, اور اب تک نہیں پہچانا. پھر یہ پوچھتا ہے کہ اچھا امام یہ بتائیے کہ آخر یہ آپ سے کہہ کیا رہا تھا, بیان کیا کر رہا تھا؟ امام نے کہا یہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ کچھ قدم کے فاصلے پر اس کی مادہ بچہ جننے کے قریب ہے, اور اس مادہ کو شدید تکلیف ہے, اس کا جو سوراخ ہے وہ بند ہو گیا ہے, اس کا سوراخ بند ہو گیا, اس کو شدید تکلیف ہے, اس کو شدید درد ذا ہے, اور وہ اس تکلیف کی وجہ سے اس بچے کے جننے میں جو اسے تکلیف ہو رہی ہے وہ خدا سے مدد مانگ رہی ہے. بس جب اس بھیڑیے نے مجھے اس طرف سے گزرتا ہوا دیکھو تو اس کو القا ہوا کہ وقت کا امام انسول جان اس جنگل سے گزر رہا ہے, دوڑتا ہوا میرے پاس آیا, کہا کہ یا امام میری مادہ کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ مادہ بچہ جننے میں جو تکلیف ہے اسے وہ تکلیف ختم ہو جائے.